السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، تمام دوستو احباب کا مفتی عالمگیر دانش چینل پر تہ دل سے استقبال اور خیر مقدم ہے۔ اعتکاف کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اور سنت اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ 2026 میں اعتکاف کب سے شروع ہوگا؟ انہی گوشوں پر آج گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 پر ایک روایت ہے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی اور وسیع و کشادہ ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کی فضیلت اس قدر ہے کہ اعتکاف کا حکم ملنے کے بعد سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اس کا ناغہ نہیں کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 راتوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن آج کل ہمارا عام معاشرہ اس عبادت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان مبارک میں جماعت کی نمازوں اور تراویح وغیرہ کا تو ماشاءاللہ کچھ اہتمام ہو بھی جاتا ہے، لیکن سنت اعتکاف کی ادائیگی کی طرف رجحان بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم عید کی تیاریوں میں اتنا وقت لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی ارمان باقی نہ رہے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ رمضان کے اخیر عشرہ سے پہلے مساجد میں اعتکاف کے لیے باقاعدہ تشکیل ہونا چاہیے تاکہ اس عظیم عبادت کی اہمیت سمجھ میں آ جائے، اور یہ بتانا چاہیے کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے تو بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، اور معتکف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا، اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یہ بات بھی دھیان رہے کہ ہر آبادی میں کم از کم کسی ایک شخص کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ سنت ادا نہیں کی تو پوری آبادی والے تارک سنت اور گنہگار ہوں گے، اور اگر آبادی کی کسی بھی مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو ساری بستی کے لوگوں کو گناہوں سے محفوظ کر لیا جائے گا، اور ساری بستی والوں کی طرف سے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اب سنت اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہے؟ چونکہ یہ ایک اہم عبادت ہے، اس کے صحیح ہونے کے لیے فقہاء نے کچھ شرطیں مقرر کی ہیں، تو وہ شرطیں کیا ہے اچھی طرح جان لیجئے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، لہذا کافر کا اعتکاف درست نہیں۔ نمبر 2، اعتکاف کرنے والے کا عاقل و بالغ ہونا، لہذا پاگل اور بچہ کا اعتکاف معتبر نہیں۔ نمبر 3، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں قیام کرنا، لہذا بلا نیت مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ نمبر 4، مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت کے لیے امام و مؤذن باقاعدہ موجود ہوں اور مسجد میں اذن عام ہو، لہذا ویران مسجد میں تنہا اعتکاف معتبر نہ ہوگا۔ نمبر 5، معتکف کا روزہ دار ہونا، لہذا بغیر روزہ کے سنت اعتکاف معتبر نہ سمجھا جائے گا۔ یاد کر لیجئے، معتکف کا روزہ دار ہونا، لہذا بغیر روزہ کے سنت اعتکاف معتبر نہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 6، معتکف کا جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، لہذا حدث اکبر کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنا ہرگز درست نہ ہوگا۔ جو لوگ سنت اعتکاف نہیں کر سکتے، شریعت نے نفلی اعتکاف کا ان کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے۔
نفلی اعتکاف کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو سنت مؤکدہ الکفایہ کے لیے ہے۔ لہذا نفلی اعتکاف کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں اگر قیام کر لیتے ہیں اور اعتکاف کی نیت سے ٹھہرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا اعتکاف درست ہو جائے گا۔ پھر جب ضرورت پڑی آپ چلے گئے، پھر مسجد میں آ گئے، اعتکاف کی نیت کر لی، جتنی دیر بھی آپ ٹھہریں گے وہ اعتکاف کی نیت سے اعتکاف شمار ہوگا اور نفلی اعتکاف شمار کیا جائے گا۔ عورت کے لیے اعتکاف کرنا اپنے گھر میں ضروری ہے۔ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر کے کسی کمرہ کو جائے نماز اور جائے اعتکاف بنا سکتی ہے۔ وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھے گا، یعنی اس کمرے میں پردہ ڈال لے، وہاں سے بلا ضرورت کے باہر نہ جائے، وہیں پر نماز پڑھے گی، وہیں اعتکاف کرے گی، قرآن تلاوت کرے گی، ذکر و اذکار کرے گی، صرف ضرورت شرعی کے لیے اور تقاضۂ بشری جیسے استنجا وغیرہ کے لیے، وضو وغیرہ کرنے کے لیے وہاں سے نکل کر باہر جائے گی اور جا کے ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً چلی آئے گی۔ اس طرح سے عورتوں کا اعتکاف بھی درست ہو جائے گا۔ انشاءاللہ عورتوں کے اعتکاف کے بارے ویڈیو ایک الگ مستقل بناؤں گا۔ رہی یہ بات اس سال 2026 میں اعتکاف کب سے کرنا ہے تو یاد کر لیجئے، رمضان کے آخر عشرہ کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ الکفایہ ہے۔ اس سال 2026 عیسوی میں 10 مارچ بروز منگل رمضان کا 20واں روزہ ہوگا، اور چونکہ 20 روزہ کو بعد نماز عصر مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں قیام کیا جاتا ہے، تو اب اس سال 2026 میں 10 مارچ بروز منگل بعد نماز عصر مغرب سے پہلے معتکف حضرات اعتکاف کی نیت سے مسجد میں قیام کریں گے، اور خواتین حضرات اپنے گھر میں ایک گوشہ کو جائے اعتکاف بنا لے جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، اس جگہ پردہ ڈال کر وہاں وہ اعتکاف کی نیت سے قیام کریں گی۔ گویا مرد حضرات مسجد میں ہوتے ہوئے اور خواتین حضرات گھر میں ہوتے ہوئے 10 مارچ 20ویں روزہ کا سورج غروب ہونا چاہیے، اور جب شوال کا چاند نکلے، خواہ وہ 29 کا ہو یا 30 کا، پھر مسجد سے باہر آنا ہوگا۔ اس طرح سے سنت اعتکاف پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اب اخیر میں اعتکاف کی نیت کیسے کرنا ہے؟ مرد ہو یا عورت، اگر اعتکاف کی نیت کرنا ہے تو اس طرح نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں قیام کیا یا ماں بہنوں نے اعتکاف کی نیت سے گھر میں قیام کر لیا تو گویا کہ نیت درست ہو گئی۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے نیت کر لے تو بہتر اور افضل عمل ہوگا۔ عربی زبان میں اگر نیت کرنا چاہتی ہے یا مرد چاہتا ہے تو اس طرح کریں گے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، اور اگر اردو زبان میں کہنا چاہے تو اس طرح کہے کہ اے اللہ میں اعتکاف کی نیت سے اخیر عشرہ میں قیام کرتا ہوں، عورت کہے گی میں قیام کرتی ہوں۔ اس طرح سے نیت درست ہو جائے گی اور آپ کا اعتکاف درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد اعتکاف کو تمام ممنوع باتوں سے بچاتے ہوئے اعتکاف کرنا اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ اس کا بے شمار اجر و ثواب ملے گا۔ حضور نے فرما دیا کہ جو آدمی رمضان کے آخر عشرہ میں 10 راتوں میں اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ سے 2 حج مقبول اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور سارے لوگوں کے اعتکاف کو قبول فرما کر بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔